جی جی، چونکہ یہ نیتاً ارادتاً یہ کام اٹیک نہیں تھا، جی بلکہ آپ اور آپ کے صحابہ تو ابو سفیان کو چیز کرنے نکلے تھے، ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو۔ تو اصل میں یہ حملہ جو تھا مکہ کی معیشت کے اوپر تھا، مکہ کی معیشت پر تھا۔ تو لیکن اللہ خود فرمائے یرید اللہ ان یحق الحق بکلماتہ، اللہ کا ارادہ کچھ اور تھا۔ صحیح، اللہ چاہتا تھا کہ وہ جو 14 سال سے 14.5 سال سے ایک کشمکش چل رہی ہے، حضرت بلال کے ظلم کی ڈھائے جانے ظلم کی صورت میں، کبھی طائف کی صورت میں، کبھی آل یاسر پر ڈھائے جانے ظلم کی صورت میں، کبھی حضرت سمیہ کی شہادت کی صورت میں، کبھی ہجرت کی صورت میں، کبھی شیب ابی طالب کے اندر مقید ہونے کی صورت میں۔ صحیح، تو اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو میں دیکھوں کہ کیا ان کی تربیت کتنی ہوئی ہے، یہ اللہ کے ساتھ کتنے پرسنٹ ہیں، اللہ کے ساتھ ان کو کیا تعلق ہے، کیا لگا ہوا ہے۔ جی تو اس لیے اللہ نے اچانک مسلمانوں کا مڈبھیڑ اور مقابلہ ابو سفیان کی بجائے عمر بن حشام کے مسلح جو قافلہ تھا اس کے ساتھ کروا دیا۔ تو پھر اللہ نے مسلمانوں کی بڑی مدد فرمائی۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، سورہ انفال کے اندر ہے، سورہ مختلف صورتوں کے اندر، آل عمران کے اندر اس کا ذکر ہے بڑی تفصیل سے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس کے اندر یہ سبق دیا کہ اپنے سے بڑی قوت سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ کا اگر وہ حملے میں پہل کر دے، اگر ان کی طرف سے پہل ہو جائے، اگر ایسے وہ ہوں آپ کے اوپر، پھر آپ نے ہیزیٹیٹ نہیں ہونا، اللہ کا نام لے کے آگے بڑھنا ہے، پھر کامیابی دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ رانا صاحب، ابتدائے اسلام کے دور میں پہلے تو دفاعی پوزیشن میں ہی رہے مسلمان کہ دفاع کی صورت میں کہ اپنا دفاع کرنا ہے، اور پھر دو اس میں وہ ہیں کہ سورہ حج میں جو ہے وہ باقاعدہ اس پہ جو ہے وہ یعنی جہاد کا حکم آیا باقاعدہ، اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 10 سالہ جو مدنی دور ہے اس میں غزوات بھی ہیں، وہ بھی تقریباً کوئی 27 کے قریب ہیں، اور 47 کے قریب جو ہے وہ سریہ ہے، اور اس میں سرایا اس کی جمع جو ہے وہ یعنی 74 کے قریب آپ جنگیں اور غزوات ہیں۔ لیکن آپ جب ہم ان تمام جنگوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کا قیدیوں کے حوالے سے جو سلوک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ مطلب ان تمام جنگوں میں تقریباً کوئی 6564 کے قریب جو ہے وہ قیدی بنائے گئے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو آپ نے ان میں سے کچھ کو تو خیر وہ اسلام لے آئے اور وہ تو ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں آپ نے معاف کر دیا۔ تو آپ کا یہ جو حسن سلوک ہے، حالانکہ اسلام تو کہتا ہے کہ جو بھی ہے مار دو، لیکن آپ کا یہ جو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاشمی صاحب، یہ اسلام تو یہ نہیں کہتا قیدیوں کو مار دو۔ اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ قیدیوں کے حوالے سے بہت ہی جو ہے ایک ہمدردی والی، نرم گوشے والی، اور جس کے اندر سب سے معروف وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ آپ کے گھر میں ایک قیدی سوال کرنے کے لیے آیا، تو آپ کے پاس اس کو دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، حالات ایسے تھے، تو آپ نے اپنے غلام کو اپنی چادر دے کے ایک یہودی غلمان نامی بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بیچ کے آؤ، اور اس کی جو رقم ملے گی کچھ قیدی کو دے دیں گے، کچھ گھر کا اناج چل جائے گا۔ تو اس یہودی نے پہچان لی کہ یہ جو چادر ہے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی چادر ہے، تو کیسے بیچنے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے گھر میں ایک قیدی مانگنے کے لیے آیا ہے۔ تو ان کا دل نہیں کہتا کہ محمد کے گھر سے کوئی قیدی سوالی کوئی خالی ہاتھ جائے، تو پھر اس کی جھولی کہاں سے بھرے گی اگر وہاں سے خالی ہو گیا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں پڑھا تھا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنی ضرورت کو پالے طاق رکھ کے دوسرے کی ضرورت پوری کریں گے۔ تو جاؤ یہ چادر بھی لے جاؤ، پیسے بھی لے جاؤ، اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔